الرحمن الرحیم علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان صدق یہدی الی البر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایتیں فرماتے ہیں کہ بے شک نیکی سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اور کہا کہ نیکی جنت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا اور یہاں تک کہ جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص سچا لکھ دیا جاتا ہے. یعنی جب انسان سچ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں اسے سچا لکھ دیتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور آج کے ماحول میں انسان سچ بولے تو اس کی تو اعلیٰ مثال ہے اس دور میں انسان کے لیے کہ انسان سچائی کو اپنا لے. دوستو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ بولنے سے کام رک جائیں گے، رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، کاروبار نہیں چلے گا. آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال سنے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ کے بھائی انہوں نے رشتے کے لیے آپ کو کہا کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہے ہیں، حضور کے بڑے قریب ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن بھی ہیں. کہا کہ کیوں نہ ہو ان کو ساتھ لے لیا جائے. آپ سے ریکویسٹ کی اور درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ جائیں جہاں رشتہ تھا ان کے ہاں، تاکہ وہ لوگ خوش ہوں گے اور وہاں ان کا مقام و مرتبہ جب وہ دیکھیں گے تو وہ ہم سے رشتہ کر لیں گے. لیکن جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جاتے ہیں تو کیا بیان کرتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ؟ انہیں پوری اپنی ماضی کے حالات بیان کرتے ہیں کہ ہم تو غلام تھے، ہم تو اس طرح کے ہمارے حالات تھے، ہم تو حبشہ کے رہنے والے ہیں. ہم اپنی رنگت سے لے کے پورے حالات ذکر کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جو سب کچھ ملا ہے یہ میرے رسول کے در سے ملا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملا ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں وہ لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں سچائی کو دیکھ کر اور سچائی کو سن کر کہ وہ رشتہ دے دیتے ہیں. آپ کے بھائی یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی کہتے ہیں کہ بھائی میں تو آپ کو اس لیے لے کے گیا تھا کہ آپ وہاں جا کر آپ کی وجہ سے لوگ آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھیں. اور یہ تو ماضی کی باتیں تھیں، آپ حال کی بات کرتے ہیں. آپ کو مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے، آپ مؤذن رسول ہیں، یہ باتیں آپ بتاتے ہیں. آپ نے وہاں ماضی کی باتیں لے کے بیٹھ گئے اور ماضی کے قصے بیان کرنا شروع کر دیے. اگر ایسا ہوتا کہ اس کی وجہ سے اگر وہ رشتہ ٹوٹ جاتا، آپ نے کہا ہم اپنی اصل کو نہیں چھپا سکتے، ہمیں سچ بولنا ہے. اور یہ سچائی حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا جب انسان سچ بولتا ہے تو انسان کو یہ سچائی جو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اور یہی نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور پھر جب یہ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک اللہ کے دربار میں وہ شخص سچا لکھ دیا جاتا ہے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم اس دور میں سچ بولیں گے ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، ہماری زندگی کیسے چلے گی؟ دوستو یہ یاد رکھیے گا، یہ کاروبار چلنا، زندگی کا چلنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے نظام کو. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز بھی نہیں چل سکتی. جب اللہ چاہتا ہے تو وہی ہوتا ہے، اور وہ اگر نہ چاہے تو کوئی انسان کتنا ہی کوشش کر لے نہیں چل سکتا. اور جب انسان، یہ بھی ایک لوگ مثال دیتے ہیں، جب انسان جھوٹ بولتا ہے ایک جھوٹ پر، پھر اس کے بعد اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ، پھر اس طرح جھوٹ بولتا رہتا ہے. اور اگلی حدیث میں یہ الفاظ بھی، اسی حدیث میں اگلے الفاظ یہ آئے وَإِنَّ الْكَذِبَ اور کہ بے شک جو شخص جھوٹ بولتا ہے یہدی الی الفجور اس شخص کو فجور یعنی برائی کی طرف وہ جھوٹ لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ اور بے شک وہ جو فجور ہے یعنی برائی، وہ جو ہے اس شخص کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے وہ برائی. اور پھر وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا یہاں تک کہ وہ شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہ شخص جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. یہی درس، یہی پیغام ہے کہ سچائی کو عام کیا جائے. اور جتنا سچ بولتے رہو گے دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے، کاروبار میں برکت بھی ہوگی، ذہنی سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا. یہ جب ہی ہوتا ہے جب انسان سچ بولتا ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان ٹینشن میں رہتا ہے کہ اب میں نے جھوٹ بولا ہے، اب کیا ہوگا. تو دوستو بہتر یہی ہے، یہی درس، یہی
یہی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔